ترجمہ پڑھتی ہوں، یہ سمجھ لیں کہ یہ آیتوں کا ترجمہ ہے، پھر جو ہے نا حدیث کے بارے میں بھی آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی میں بتا دوں گی۔ تو جس روز آسمان پھٹ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہوں گے، دل کانپ رہے ہوں گے، دیدے پتھرا جائیں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، چہرے خوف زدہ ہوں گے۔ یہ قرآن کی کچھ حصے میں سے یہ چیز بتائی گئی ہے، اور واقعی میں اگر ہم صحیح طریقے سے سوچتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے ہم دیکھیں نا تو کیا ماحول ہوگا اور کس طریقے کی ہولناکی ہوگی۔ پھر حدیثوں سے ہم دیکھتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے نہ بعد میں ہوں گے، اس قدر نہ غصے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر کبار انبیاء کرام جو ہے اپنی اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں گے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی، کہ بڑے بڑے انبیاء کرام جو ہے وہ اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں گے۔ پھر لوگ شفاعت کی تلاش میں نکلیں گے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے۔ اس کی نا واقعی جو ہے نا بہت لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم اس کو میں سناؤں گی انشاءاللہ۔ ابھی تو اس میں سے جو ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہے، جو پوائنٹس بتائی جا رہی ہے اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے لوگوں سے شفاعت کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کے حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شاہد رسول، ہمارے مبشر رسول، ہمارے محسن رسول، ہمارے ہادی رسول، ہمارے شفیع رسول، ہمارے مشفع رسول، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، شفیع الانبیاء، صاحب کوثر، صاحب مقام محمود، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور فرمائیں گے، انا لہا، آج میں ہی شفاعت کا اہل ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذن شفاعت کے لیے عرش الہی کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں سے انہوں نے لیا ہے ترجمہ۔ پھر سجدے میں حمد و ثنا بیان کریں گے جب تک اللہ چاہے گا، بہت طویل سجدہ ہوگا وہ، اور حمد و ثنا وہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر حمد و ثنا اور جو کچھ اللہ چاہے گا وہ سب کچھ وہ پڑھ رہے ہوں گے اس میں سجدے میں۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ پھر جب اذن شفاعت ملے گا اللہ تعالیٰ، تب جب ان کو اذن دے گا، حکم دے گا شفاعت کرنے کا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سنی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فالحمد للہ حمدن کثیرا طیبا، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا۔ پھر کہتے ہیں کہ بس اے ایمان والو، اے بصیرت اور بصارت رکھنے والو، اے دانا و بینا لوگوں، ذرا غور کرو اور سوچو، اس روز نجات کے لیے شفیع اور مشفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا اچھا ہے، یا خود ساختہ سفارشوں کی سفارش حاصل کرنا اچھا ہے؟ شفیع اور مشفع جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے معنی دیکھیں گے۔ لیکن انہوں نے ہمیں یہ ساری جو ہے نا منظر کھینچا آخرت کا اور قیامت کا، کہ کیا ہولناکی ہوگی اور کیسے ہوں گے، اور اس ہولناکی میں تمام کبار انبیاء، ابراہیم علیہ السلام، جلیل القدر، سارے جتنے انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ سب جو ہے نا، سب انبیاء جو ہے نا اپنی اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں گے، اور
لوگ ان کے پاس جائیں گے سفارش کروانے کے لیے تو سب انکار کر دیں گے. اور سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ میں کوشش کرتا ہوں، اور جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے. تو اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد یہ جو ہے نا ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جو ہم نے دنیا میں خود ساختہ سفارشوں کی سفارش حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے کر لیا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں ملے، وہ ہماری شفاعت کرے. تو پھر یہ کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ تو ہم آگے دیکھتے ہیں اب کہ شفاعت کا معنی کیا ہے. شفاعت کا مصدر شفعن ہے. شفعن جو ہے نا سورہ فجر میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ شفع اور وتر کی قسم کھاتے ہیں. اور شفع جو ہے نا وتر کہتے ہیں، وتر جو ہے نا وہ کیا ہے، آڈ نمبرز کو کہتے ہیں، اور شفع جو ہے وہ ایون نمبرز کو کہتے ہیں، 2 4 6. قرآن سورہ فجر کی اس آیت میں شروع میں جو قسمیں کھائی ہے والفجر کے بعد، تو اس میں آپ ترجمہ دیکھ لیں کہ شفع جو ہے نا والشفع والوتر. تو شفعن جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اور جوڑنا، جفت بنانا، یعنی ایون نمبرز بنانا، 2 4 6 اس طرح 2، یعنی یہاں پر تو 2 ہے. پھر شفاعت کا مطلب ہے، اب یہ شفعن مصدر ہے، اسی سے نکلا ہے لفظ شفاعت. تو شفاعت کا مطلب ہے کسی کمزور آدمی کی مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جانا، یا دوسرے لفظوں میں سفارش کرنا. سفارش میں سفارش کرنے والا چونکہ حاجت مند کا جوڑ بن جاتا ہے، جوڑا بن جاتا ہے. یہ ایک جو ہے جس کو حاجت ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کی سفارش کرنے والا ہے، یہ 2 ہو جاتے ہیں، دونوں ایک جوڑی بن جاتے ہیں. تو اسی لیے اس لفظ جو ہے نا وہ ہے شفاعت، ٹھیک ہے، جوڑ بن جاتا ہے، اس لیے اسے عربی میں شفیعن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شفیعن یعنی شفاعت کرنے والا، یہ اس میں فاعل ہے، شفیعن کہتے ہیں. اور جس کے لیے سفارش کی جائے اسے مشفوعن، مفعولون کے وزن پہ آیا، مشفوعون کہتے ہیں کہ اس کی سفارش کی جاتی ہے. تو یہ شفیعون اور مشفوعون ایک جوڑا بن جاتا ہے. کہتے ہیں شرع میں یعنی کہ شریعت میں، اب یہ تو ہو گیا دنیا میں بھی لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں، کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی کوئی کمزور ہے تو دوسرے کو بلا لیتا ہے اور کوئی اور جو ہے نا اس کی سفارش کر دیتے. دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن شریعت میں شفاعت خاص کس کے لیے، کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ شرع میں قیامت کے روز کسی گنہگار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے کسی فرشتہ، نبی یا ولی کی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کو شفاعت کہتے ہیں. واپس ایک بار پڑھتی ہوں، آپ چاہیں تو لکھ لیں نوٹ جو بناتے ہیں. ماشاءاللہ آپ میں نا آڈینس میں بہت اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور ذہین بھی ہے، اور وہ لوگ نوٹس بناتے ہیں. تو انشاءاللہ شرع میں قیامت کے روز کسی گنہگار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے کسی فرشتہ، نبی یا ولی کی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کو شفاعت کہتے ہیں. سفارش کی ابتدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی. قیامت میں ابتدا شفاعت کی جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ابتدا کریں گے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے تھوڑا سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابتدائی شفاعت کو شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سارے نبی منع کر دیں گے، انکار کر دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنا شروع کریں گے نا. اللہ تعالیٰ اذن دیں گے اور وہ سجدہ میں گریں گے اور پھر اٹھیں گے. جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اٹھ جاؤ اور شفاعت کرو، تو وہ جو ابتدا ہوگی شفاعت کی، اور بھی بہت سے لوگ بعد میں نا شفاعت کریں گے، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. لیکن شفاعت کی ابتدا جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخرت میں ہوگی. اچھا، اس شفاعت جو رسول اللہ کریں گے اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کے بعد دیگر انبیاء، صلحاء اور اولیاء کی سفارشات شروع ہوگی.
اچھا، شفاعت کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے. آج آپ لوگوں کو نا سارے کنفیوژنس دور کرنے ہیں. شفاعت کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں. آخر میں آپ کو تھوڑا وقت دیا جائے گا سوال کرنے کے لیے. ابھی سے اگر ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو آپ نوٹ کر کے رکھیں. تو شفاعت یہ دیکھ لیں کہ آج کے وقت میں یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ ہم پارٹ 2 بھی کریں گے. تو شفاعت کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. عام طور پر شفاعت کا تصور یہ ہے، کیا غلط فہمی ہمارے اندر، کیا ہمارا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اثر و رسوخ ہے، ان کی ہر بات مانی جاتی ہے. لہٰذا اگر ہم کسی صالح اور ولی اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان سے بیعت کر لیں، ان سے نسبت کر لیں اور اسے راضی کر لیں، اس سے اس پیر کو یا اس ولی کو یا اس نیک آدمی کو راضی کر لیں دنیا میں، تو وہ قیامت کے روز ہماری سفارش کر کے ہمیں ضرور بخشوا لے گا اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کی ہے. قرآن اور حدیث میں جو چیزیں ہیں اس سے وہ دور ہے، ان کو وہ سمجھ نہیں آتی ہے. جو صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو یہ غلط فہمی لوگوں کو ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں نا اس طرح سے عقیدے میں الجھے ہوئے ہیں. تو غور کیا جائے تو اس عقیدے کے نتیجے میں شفاعت کا امیدوار درج ذیل کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. اب یہ چھوٹی سی غلط فہمی نہیں ہے، یہ عقیدہ جس کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اچھا، یہ اس میں انہوں نے بتائی ہے وہ کس طریقے کے گناہ ہے. نمبر 1 ہے، پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی مثالیں گھڑنے لگتا ہے. دنیاوی لوگوں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، انسان ہے جو کمزور ہے، جو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی نقص یا عیب نہیں ہے، ان کے اندر عیب بھی ہے، نقص بھی ہے، کمزور ایک مخلوق ہے. وہ کیا کرتے ہیں، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے گھڑنے لگتے ہیں. مثلاً یہ سمجھنا کہ دنیا میں افسران بالا تک رسائی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وسیلہ نہ ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے. یہاں پر دنیا میں جو لوگوں کے لیے ایک مثال ہے نا، جیسے وہ ایسی مثالیں اللہ کے لیے چسپاں کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں، کوئی بڑا ڈاکٹر ہے یا کوئی منسٹر ہے یا کوئی بڑا جج ہے یا کوئی کمپنی کا بہت بڑا مینیجر ہے، چیئر پرسن ہے، اگر ہماری کوئی حاجت ہے، ہمیں نوکری چاہیے یا ہمیں علاج کروانا ہو یا ہم کوئی کیس میں پھنسے ہوئے ہیں تو کسی جج کے پاس ہمیں جا کر مدد حاصل کرنی ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہمیں وسیلہ انفلوئنس ضروری ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جو ہے نا، انسان اللہ تعالیٰ کی تک رسائی کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے، اس طریقے کا انفلوئنس ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور یوں انسان اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرتوں کو انسان کی صفات اور قدرت کے برابر سمجھ کر اللہ کی جناب میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں جو بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بیمار بھی پڑتے ہیں، کبھی چھٹی بھی کرتے ہیں، کبھی ہوتے بھی ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں، کبھی مدد کرنے پر قادر بھی ہوتے ہیں، کبھی مدد کرنے پر قادر نہیں بھی ہوتے ہیں، ان کے قبضے میں کوئی چیز نہیں ہوتی. دوسرا، وہ بڑی بڑی رقم مانگتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں، کتنی ساری خرابیاں ان کے اندر ہے. ان کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا اس کی مثالیں دیتے ہو. بہت مجھے خود کتنے لوگوں نے مثال دی ہے کہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں لیکن دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ چسپاں کرتے ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی شخص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی شان کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم ذرا سی بھی گستاخی نہیں کر سکتے، ان کو جان نہیں سکتے. اور ہم ایسی مثالیں دے کر پورا ایک بڑا عقیدہ جو ہے نا تو کھڑا کر دیا گیا ہے. تو افسران جو ہوتے ہیں وہ تو ہر عیب اس میں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی مرتے ہیں، وہ ان کو نیند آ جاتی ہے، ان کا لنچ ٹائم ہوتا ہے تو وہ ملنے نہیں لیتے. کبھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ 2 دن کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کا بچہ بیمار ہے تو وہ ہے نہیں.
کہاں وہ افسران ملنے کے لیے دیتے ہیں، کہاں تیار ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے واقف ہے۔ اب وہ افسران تو ہمیں جانتے بھی نہیں ہمیں کیا حاجت ہے اور ہمیں کیا پرابلم ہے، ہماری کیا وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر حاجت، ہر پرابلم کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ملنے کے لیے، رسائی پہنچانے کے لیے کسی کا انفیوز رکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ 5 دن میں 5 دفعہ تمہیں فرض ہے کہ میرے پاس آؤ اور اپنی حاجت بتاؤ۔ کون بندہ ہے دنیا میں جو ایسا کرتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دن میں 5 دفعہ فرض ہے کہ تم نماز مصلی بچھاؤ، وضو کرو، باقی اللہ اکبر، میری کبریائی بیان کرو، اور مجھ سے تمام جو ہے نا وہ حاجتیں تمہاری دعائیں مانگو اور میں دیتا ہوں۔ اور 5 دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے رسائی کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ فکس کر کے رکھا روزانہ، چاہے آپ بیمار ہو، چاہے آپ جو ہے نا تکلیف میں ہو، چاہے سردی ہے، چاہے گرمی ہے، چاہے کسی حالت میں ہے، کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھے ہوئے، بیٹھ نہیں سکتے ہو تو لیٹے ہوئے، نہیں تو اشارے سے بھی آپ نے میرے ساتھ باتیں کرنی ہے، آپ نے میرے ساتھ اپنی حاجت جو ہے نا رجوع کرنی ہے اور میرے پاس دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی وقت ایسا، اللہ تعالیٰ تو آیت الکرسی میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایسا کبھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بزی ہے، ہم سے بات نہیں کر سکتے، ایسا کبھی بھی کوئی بھی وقت نہیں ہے، کبھی سوتے بھی نہیں، اونگ بھی نہیں آتی، نہ وہ اپنی یہ زمین اور آسمان کی ساری بادشاہت کو سنبھالتے ہوئے تھکتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اور اس کو ہم نا یہ دیکھیں شفاعت کا جو ہم کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش مانگنے کے لیے ہمیں انسانوں کے پاس وابستہ ہونا ہے، ان کے ساتھ نسبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسائی ہماری ہو نہیں سکتی ہے۔ کتنا بڑا جو ہے نا الزام اور کتنا بڑا جھوٹ گھڑا ہوا ہے لوگ۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، یہ کبیرہ گناہ ہو گیا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ شفاعت کا امیدوار خود یہ طے کر لیتا ہے۔ اب دوسری اس کی کیا غلطی ہے کہ جو شفاعت کا امیدوار ہے، یعنی وہ لوگوں سے دوسروں کے پاس اللہ کے علاوہ کی، رسول اللہ کی شفاعت کے علاوہ کیا دوسرے، تو کیا کرتے ہیں؟ خود یہ طے کر لیتا ہے کہ فلاں بزرگ یا ولی اللہ شفاعت کے منصب پر اس کو، کہ اللہ یا ولی اللہ، فلاں بزرگ یا ولی اللہ شفاعت کے منصب پر فائز ہے، حالانکہ اس بات کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کہ شفاعت کا اذن کسے ملے گا اور کسے نہیں ملے گا۔ کہیں کسی ولی یا کسی بزرگ یا کسی کی طرف سے بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کے پاس سفارش کریں گے، وہ خود ہی کر لیتے ہیں، خود ہی بولتے ہیں کہ یہ نیک بندہ تھا، وہ خود ہی جو ہے نا اپنی طرف سے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ نسبت شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ دیا نہیں ہے۔ پھر آگے ہے، یہ دوسرا غلط ہے، غلطی ہے ان کی۔ تیسری، شفاعت کا امیدوار بخشش اور مغفرت کے لیے اپنے خود ساختہ شفیع پر ویسا ہی توکل کرنے لگتا ہے جیسا توکل اللہ پر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم دیکھیں ہم انسان ہیں، اگر ہم ایک طرف جھکیں گے تو لا محالہ دوسری طرف سے ہم دور ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو سیدھا کرو، انگلیوں کو سیدھا کرو، آپ دیکھ لو، اگر آپ اپنے ہاتھ کو دائیں طرف جھکاتے ہیں تو بائیں طرف سے وہ دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم اپنے ہاتھ کو ٹیبل پر رکھ کر جیسے پنجہ لڑاتے ہیں نا ویسے کریں، تو اگر ہم اس طرف بائیں طرف جھکاتے اپنے ہاتھ کو تو دائیں طرف سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ایک طرف جھکیں گے، اگر کسی ولی کی طرف یا خود ساختہ شفیع کی طرف اس کے اوپر توکل کریں گے تو لا محالہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، سارا تکیہ نا اس ولی کے اوپر لگ جاتا ہے۔ پھر ہے نمبر 4، یہ بھی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نماز، روزہ، تلاوت، تہجد، صدقہ اور خیرات وغیرہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کے نام کی نظر، نیاز اور چڑھاوے منتیں مان کر اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی قبر پر چراغاں کرنے، پھولوں کی چادریں چڑھانے، عرس لگانے، دھاگے باندھنے، غسل دینے، مجاوری کرنے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے راضی کر کے یقیناً وہ اس کی سفارش کا مستحق ہو جائے گا۔ بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ پھر نمبر 5، شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کو جب آخرت میں اپنا کارساز تسلیم کر لیتا ہے
تو پھر دنیاوی معاملات میں بھی اس پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. اور یہی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہے تو ہمارے پیر سے جو ہے نا پوچھنا پڑے گا، اور وہاں پر جا کر جو ہے نا سوال کرنا پڑے گا، وہاں سے ہمیں جواب منگوانا پڑے گا. اب کوئی روزی، اگر کوئی بزنس کھولنا ہے، کہیں گھر لینا ہے، تو یہ سارے یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اس پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. اور یوں دنیا میں بھی مصائب اور مشکلات میں اسے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگتا ہے. اور ویسی ہی دعا اور فریاد اپنے خود ساختہ شفیع سے کرنے لگتا ہے جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے ہمارے رشتہ داروں کو، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے ہیں آپ، خیریت ہے، کیا حال ہے، ہاں اللہ کی مہربانی ہے، اور میرے اوپر میرے اس پیر کا نام لیا، اس کی مہربانی ہے، اللہ کی بھی مہربانی، اللہ کی مہربانی اور ان کی بھی مہربانی سے میں بہت خیریت سے ہوں. تو یہ ہو جاتا ہے، یہ یقینی بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہو جاتا ہے. اسے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگتا ہے، اور ویسی ہی دعا اور فریاد اپنے خود ساختہ شفیع سے کرنے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. مثلاً یا علی مدد، یا فلانا مدد، یا شیخ، اس طرح سے وہ کرنے لگتا ہے. تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دیا. پھر ہے نمبر 6، آخرت میں اپنے خود ساختہ شفیع اور سفارشی کو دنیا میں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کرنے کے بعد اس کی ناراضگی سے اسی طرح بچنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنا چاہیے. یعنی کہتے ہیں کہ یہ نیاز وغیرہ مت کرو، شرک ہے، تو سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پیر کی جو ہے نا بے ادبی کر دی ہے اور آپ کو عذاب ہوگا اگر ہم نے یہ نظریں اس طرح سے نہیں کیا ان کے ساتھ، تو ہم پر بھی عذاب ہوگا. تو یہ اس طرح اللہ سے ڈرنے کے بجائے ان کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کا ان کو فکر نہیں ہے، ان کی ناراضگی سے نہ بچنے کا وہ سارے ہیلے کرتے ہیں. اپنے شفیع اور سفارشی سے اسی طرح ڈرنے لگتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے. یاد رہے کہ ما ورائے اسباب کسی کا خوف اور ڈر بھی عبادت میں شامل ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. ما ورائے اسباب یعنی ڈر اور خوف جو ہے، اگر دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جو ہے نا شیر آ کر کھڑا ہے، تو وہ شیر سے ڈرنا وہ اسباب کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ شیر ہے نا ابھی جھپٹ پڑے گا، ہمیں زخمی کر دے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا، وہ ڈر جو ہے نا وہ جائز ہے، وہ بشری لحاظ سے ٹھیک ہے نا. لیکن اسباب کے بغیر کسی اور سے ڈرنا، یہ کوئی اسباب نہیں تھا کہ میں نظریں نہیں چڑھاؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا تو وہ فلاں پیر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور پھر وہ نا عذاب میرے اوپر آئے گا. یہ ڈر اور خوف یعنی ما ورائے اسباب. اگر کوئی دشمن سامنے آ گیا، اس نے جو ہے نا پستول تاک دی ہمارے اوپر جو ہے نا کر لیا، فائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں واقعی میں اسے ڈر کر خوف کر کے اندر گھر میں جانا چاہیے، اپنے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنی چاہیے. تو اس طریقے کا خوف کے وہ جائز ہے، لیکن ما ورائے اسباب کسی کا خوف اور ڈر بھی عبادت میں شامل ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، ان کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، تو ہم وہ جو ہے نا عبادت کرتے ہیں ہم اس کی. تو یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ان کو ہم دے رہے ہیں. نمبر 7، جو عظمت اور کبریائی اور جلال اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا چاہیے، وہی عظمت، کبریائی اور جلال شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کے لیے محسوس کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، وہی عظمت، وہی کبریائی. ابھی دیکھا تھا میں نے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے گروپ میں آیا تھا، ارے وہ تو بادشاہت کرتے روحوں پر، ان کی بادشاہت تو انسان کے روحوں پر چلتی ہے. ارے کوئی بھی بابا، کوئی بھی انسان کسی انسان کے روح پر، ایک انسان کے روح پر بھی بادشاہت نہیں کر سکتا. اس کو کس نے طاقت دی ہے انسانوں کی روح، تمام انسانوں کی روحوں پر بادشاہت کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے. کس نے بنائے روحوں کو؟ کس نے بنایا ہے؟ اور روحوں کی غذا کس نے فراہم کی ہے؟ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ اور مرے گا انسان تو روحوں کے ساتھ معاملہ کون کرے گا؟ کون ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا جب وہ بچہ ہوتا ہے تو روح پھونکنے کے لیے کون بھیجتا ہے فرشتوں کو؟ اور مرنے کے وقت کون بھیجتا ہے فرشتوں کو؟ تو فلاں پیر جو ہے نا روحوں پر بادشاہت کر رہے ہیں. بادشاہت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ انسانوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، انسانوں کو جو ہے نا جہنمی بنا رہے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ اس طریقے کی عظمت، کبریا اور جلال
اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا چاہیے. وہی عظمت، کبریا اور جلال شفاعت کا امیدوار اپنے خود ساختہ شفیع کے لیے محسوس کرنے لگتا ہے. نمبر 8، جس طرح انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر و کرم اور لطف و احسان کا محتاج رہنا چاہیے، مشفوع اسی طرح اپنے آپ کو خود ساختہ شفیع کی نظر کرم اور لطف و احسان کا محتاج سمجھنے لگتا ہے. وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ان کی نظر کرم ہوگی تو میرا کاروبار چلے گا، ان کی نظر کرم ہوگی تو میرے بچوں کا جو ہے نا وہ نصیب اچھے ہوں گے، اور ان کا احسان ہوگا تو مطلب ہر چیز میں وہ سمجھتا ہے کہ ان کی نظر کرم ہوگی. تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں، بڑی بڑی نظمیں لکھی جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا تو غزلیں لکھی جاتی ہے. یوٹیوب پہ آپ اکثر بھی ویڈیوز دیکھیں گے، تم سے نسبت نہ ہوتی تو میں کہاں